دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہمارے مذہبی رسومات یا مذہبی مناسک کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا 4 حصوں میں آپ کے سامنے واعظ پیش کیا جائے گا، جس میں سے آج چند وہ بنیادی چیزیں کہ جن پر ان مذہبی مناسک کا دار و مدار ہے، یا ہماری وہ رسومات وہ مناسک کہ جو ہمارے طریقے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اس سے پیشتر ہم ذرا یہ دیکھیں دینداروں کہ مذہبی رسومات یا مناسک کیا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 2 الفاظ آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں، ایک رسومات ہے اور دوسرا مناسک ہے۔ رسومات ایک مروجہ لفظ ہے جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن جو مذہبی اعمال ہے اس کے معنی کو لفظ رسم یا رسومات صحیح طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے۔ رسم و رواج بے معنی بھی ہوتے ہیں اور بامعنی بھی ہو سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنی فضول قسم کی رسمیں ہوتی ہیں۔ آپ انہیں رسم تو کہہ سکتے، لیکن آپ کرتے ہوئے خود بھی دیکھتے ہوں گے اس کے پیچھے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ تو رسومات وہ ہوتے ہیں جو معنی رکھیں نہ بھی رکھیں، لیکن جو دینی اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کے لیے جو بہتر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ منسک یا مناسک ہے۔ پیغمبروں نے جو دعائیں مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے قرآن حکیم میں ہے کہ انہوں نے دعا مانگی جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے کہ وہ ارینا مناسکنا، اور آپ ہمیں ہمارے مناسک بتائیے، اے خدا تو ہمیں ہمارے مناسک بتا، یعنی ہمارے مراسم عبودیت، ہم کس طرح اپنی عبادت بندگی اور بندہ اور خدا کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے اس کا اظہار کرے، اس اظہار کا جو طریقہ ہے اے خدا وہ تو ہمیں بتا۔ اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا مناسکنا، جس کا سنگولر ہے منسک۔ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنا دیے ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں، یعنی عمل کرنے کا راستہ یا طریقہ۔ تو بندہ اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے، مذہب کیا ہے؟ مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق اور اس تعلق کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ مذہب میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مین اور گاڈ، خدا اور بندے کے درمیان ایک لنک کی وجہ سے ہے۔ اور چونکہ خداوند تعالیٰ انسان کے ظاہری حواس بلکہ باطنی وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے، تو اس تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انسان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ جس سے وہ براہ راست اسی طرح کمیونیکیٹ کرے جس طرح وہ آپس میں کرتا ہے۔ تو اس کمیونیکیشن کے لیے اسے کچھ علامتیں دی جاتی ہیں، سمبولک لینگویجز ہوتے ہیں جن کے اظہار کے ذریعہ وہ اپنے اندر یہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات اور جو کچھ میں خدا کے حضور میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا میں اظہار کر چکا ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو یہ مذہبی رسومات یا مذہبی مناسک ہے۔ مذہبی مناسک کے 2 پہلو ہیں۔ جس طرح وجود انسانی ہے، ہمارا وجود 2 چیزوں پہ قائم ہے، ایک ہمارا باطن ہے، دوسرا ہمارا ظاہر ہے، اور ہمارے ظاہر کا قیام ہمارے باطن پہ ہے۔ یعنی ہمارا جو باطن ہے وہ ہماری روح ہے، ہمارا ظاہر ہمارا جسم ہے۔ اگر ہمارے جسم سے روح نکال دی جائے تو جسم بھی بیکار ہو کے گر جاتا ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔
بالکل اسی طریقے سے مذہب میں دو چیزیں ہیں، ایک مذہب کا ظاہر ہے جو مذہبی اعمال یا مراسم ہے، دوسرا مذہب کا باطن ہے جو ایمان ہے۔ قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ بارہا اس کی جانب اشارہ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، تو نیک اعمال کے ذریعے ایمان کی تصدیق کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو دین میں بھی ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں۔ عمل کے ذریعہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے، ایمان کے بغیر عمل فرسودہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اعمال جو مناسک ہم انجام دیتے ہیں اس کی ایک روح ہے، اور وہ روح یہ ہے کہ اس کے اندر جو میننگ ہے، جو معانی ہے، جو باطن ہے، اس کو سمجھا جائے اور حاصل کیا جائے۔ اس کے سمجھے اور حاصل کیے بغیر محض اعمال کا انجام دینا، مناسک یا مراسم کا انجام دینا، ایسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر مردہ جسم۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے مذاہب میں اعمال مراسم تو رہ گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایمان ہے، جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب اسپرٹ ختم ہو گئی تو آپ نے دیکھا لوگ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے بیزار ہو جاتے، کیونکہ مردہ چیز کے پاس کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ اس لیے سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا نے بارہا اپنے فرمان میں یہ زور دیا ہے کہ معنی ہمارے طریقے کی بنیاد ہے، ہمارے طریقے میں میننگ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہیں، نہ کوئی ایسا جملہ ادا کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کے معنی کا ہمیں علم نہ ہو۔ یعنی اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دعا کے بارے میں مولا کا فرمان ہے، تم دعا پڑھو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے، تاکہ تم کو پتا چلے کہ تم کیا بولتے ہو۔ اسی طرح جو ہم مذہبی مناسک انجام دیتے ہیں، ایک ایک رسم میں، ایک ایک منسک میں معنی ہے، میسج ہے، اور ان تمام اعمال کا جو مقصد ہے وہ اس رسم کو یا اس منسک کو اسی طرح محض انجام دینے میں نہیں ہے، بلکہ انجام دے کر اسے مقصد کو حاصل کرنے میں ہے۔ مثلا جب ہم مخی کامڑیا صاحبان کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک طریقہ اپناتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ جب تم گتماہ جماعت میں جب تم آتے ہو تو گتمائے جائی توبہ توبہ پکارو پوتانا گنانی بخشامنی کراؤ۔ جماعت میں جاؤ تو توبہ توبہ پکارو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کر، یہ ایک طریقہ ہے، ہم نے ہاتھوں کا استعمال کیا جس میں ایک میسج ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، ہم نے اپنے اختیارات ختم کر دیے، ہاتھ جوڑ دیا، یعنی ہماری آزادی اب ختم ہے۔ اب یہ بندہ گنہگار ہو کے آپ کے سامنے آیا ہے۔ ایک ہم نے یہ ایک جیسچر استعمال کیا، پھر کچھ کلمات کہے کہ توبو توبو تقصیردار بندو سرتا پا گنہگار۔ توبہ کرتا ہے یہ پر تقصیر بندہ جو سر سے لے کے پاؤں تک گنہگار ہے، اور معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ علی اللہ نیت مراد قبول کرے، مولا آپ کی نیت قبول کرے۔ یہ اس کا جسم ہے، یہ دعا کرانے کی باڈی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم گنہگار ہیں، اس کا ہم اقرار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ اگر ہم محض رسمی طور پہ وہاں گئے ہیں اور جو کچھ ہمارا مکالمہ ہوا سب رسمی طور پہ ہوا، نہ ہمارے دل میں گناہگاری کا کوئی احساس ہے، نہ معافی دینے کا کوئی خیال، تو یہ ایک مردہ جسم رہ جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ اس وقت ہے کہ جب ہم دعا کرا کے فارغ ہوں
تو محسوس کریں ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، میں سر سے لے کے پاؤں تک پاک و پاکیزہ ہو گیا ہوں، اب میں مولا کے اس نورانی گھر سے روحانی فیض حاصل کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ مذہب کے اندر جو اعمال انجام دیتے ہیں اس کا ایک جسم ہوتا ہے، اس کی ایک روح ہوتی ہے۔ آب شفا ہم پیتے ہیں، مولا کی برکت کا پانی ہے، پانی میں شفا ہے، پانی میں سیرابی ہے، پانی میں زندگی ہے، اسے ہم مولا کے امر کے مطابق پیتے ہیں، لیکن اس کے پینے کے ساتھ مولا کی جو دعا و برکات وابستہ ہے وہ ہمارے وجود میں سرایت کر جانا چاہیے۔ اگر میں پیالی کو محض اس لیے اٹھا کر پیتا ہوں کہ میرے والدین نے مجھے کہا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، نائٹ سکول میں میرے ٹیچرز کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، اس لیے میں نے پیا اور پی کے روانہ ہو گیا، تو وہ اگر معنی معلوم نہیں اور معنی کے اثرات حاصل نہیں کیے تو وہ محض باڈی ہے، سول نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے۔ اور ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ان مناسک کے ظاہر میں انوالو ہو کے نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب بھی ہم مناسک کی بات کریں، جب بھی مناسک کے بارے میں غور کریں، مناسک پہ عمل کریں، تو ہماری نگاہ معنی پہ ہونی چاہیے کہ آیا معنی کو ہم نے سمجھا اور اس کو اپنے دل میں اتارا یا نہیں۔ اس لیے مولا ہمارے مذہبی مناسک کو ہمارے طریقے کی، ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں، اور اس کے مطالعے کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے مولا 3 بنیادی باتیں فرماتے ہیں۔ سرکار کا تعلیقہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، جو 25 ستمبر 1964 کا مولا کا تعلیقہ ہے، اسماعیلی ایسوسی ایشن برائے انڈیا کی پریزیڈنٹ کو، جو ہمارے مذہبی مناسک کو ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے ایک ورکشاپ بلایا تھا، اس کو مولا نے تعلیقہ بھیجا۔ مولا فرماتے ہیں the ceremonies and customs which you will be discussing are the backbones of our faith۔ جو سیریمنیز اور کسٹمز، جو مراسم رواج جس کا آپ مطالعہ کرنے والے ہیں، جن پہ آپ بحث کرنے والے ہیں، وہ ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی پر ایک انسان کا قیام ہوتا ہے، انسان کا بیک بون مضبوط ہو تو وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کمزور ہو جائے، اس میں زخم آ جائے تو انسان سیدھا نہیں کھڑا رہ سکتا۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے جو مراسم ہے، ہمارے طریقے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ And for this reason your discussions should be guided by clear thinking, restraint and above all faith۔ اس لیے آپ کے یہ ڈسکشن، آپ کے مباحث 3 چیزوں سے ہدایت یافتہ ہونے چاہیے۔ کون کون سی بات؟ سب سے پہلے کلیئر تھنکنگ، آپ کی سوچ ان چیزوں کے بارے میں بالکل صاف اور واضح ہونی چاہیے۔ دوسری بات برداشت، ضبط، یہ نہیں کہ بھائی تم یہ کام کرتے ہو یہ غلط ہے، میاں میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، اور اس کے لیے کسی کے طریقے یا کسی کے رواج کے بارے میں برداشت کی قوت نہ ہو، جو عام طور پر فینیٹکس کا انداز ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں سب غلط ہیں، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ صحیح ہے۔ مولا فرماتے ہیں مذہبی مناسک کے ڈسکشن میں کلیئر تھنکنگ، ریسٹرین، ضبط، برداشت، تیزی سے جلدی میں آ کر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ مت کر دو، برداشت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اینڈ ابو آل فیتھ، سب سے بڑی بات ایمان۔ کسی کو ٹوکنے سے پہلے یہ مت کرو یہ غلط ہے، بت پرستی ہے، فلان ہے، ڈھمکا ہے، انلیس کہ اس کے بارے میں کوئی فرمان ہو۔ اپنی سوچ کے مطابق مجھے کوئی چیز نہیں اچھی لگتی ہے اس لیے میں کسی اور سے کہہ دوں مت کرو یہ ایسا۔ مولا فرماتے ہیں ایمان سے ہدایت حاصل کرو اور دیکھو کس شخص کو کس چیز پر ایمان ہے، کون کس چیز سے سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے۔ اور مذہب کا مقصد یہ ہے کہ امام زمان
मुरीदों के ईमान को फरोग देना चाहते हैं, ईमान में इजाफा करना चाहते हैं, इसलिए सोच में बहुत ही वुसअत होनी चाहिए, न ये कि उसमें कुंद ज़हनी या कम फहमी हो। आगे मौला फरमाते हैं, आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट दैट आवर फेथ इज बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। मौला फरमाते हैं, हम चाहते हैं, हमें यकीन है कि आप नहीं भूलेंगे कि हमारा तरीका, हमारा मजहब हजारों सालों की तारीख पर मबनी है, एंड दैट वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, और ये कि हम तारीख से सीखेंगे, हमें तारीख से सीखना चाहिए, एंड नॉट टू थिंक दैट आवर पास्ट इज ऑफ नो यूज टू अस नाउ, और हम ये न सोचें कि बस अब हमारे माजी का हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे माजी का अब हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, एंड दैट इट कैन देयरफॉर बी रिजेक्टेड, एब्रिविएटेड और ऑल्टर्ड। यह माजी की बातें हैं, बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए या तो हम इसको छोड़ दें, रद्द कर दें, या अपनी मर्जी के मुताबिक कतो बुरीद कर दें, कुछ बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया, या उसमें जहां जी चाहा हमने कमी कर दी। मौला ने फरमाया, ऐसा मत सोचना, तारीख को सामने रखो और तारीख से सीखो। मौला के फरमान के मुताबिक ये हमारे तरीके की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इसकी सही तरह बजावरी और सही तौर पे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जो मजहबी मरासिम है या मजहबी मनासिक है या मजहबी आमाल का ढांचा है, वो इस तरह है कि उसमें दीनदारों, जिस तरह एक इमारत है, इमारत में पहले बुनियाद डाली जाती है, उस पे इमारत खड़ी होती है, कुछ चीजें बुनियादी होती है, या जैसा कि एक दरख्त है, एक दरख्त की जड़ें होती है जिसमें फिर तना और शाखें होती है। तो जो बुनियादी चीजें हैं, जड़ें या फाउंडेशंस है, ऐसी दो तीन चीजें हैं। जिस तरह एक दरख्त को दरख्त बनने के लिए बीज बोया जाता है, तो सबसे पहले तो तरीका का बीज बोया जाता है। उस तरीके के बीज बोने से मुरीद और इमाम के दरमियान एक ताल्लुक, एक रिश्ता बनता है। उसके बाद मुरीद और इमाम के रिलेशन के बेसिस पे ये सारी इमारत बनती है। वो जो बीज है या पहली बुनियाद है या पहली ईंट है, वो मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता है जो बैअत के जरिया कायम होता है। जब एक इस्माइली बच्चा पैदा होता है तो जितनी जल्द मुमकिन हो उसे जब इजाजत मिले तो हम जमात खाने ले आते हैं और उसको इमाम ज़मान की बैयत करवाते हैं। बैयत तारीख़ इस्लाम में रिवायतें मौजूद है, कुरान हकीम में खुदावंद ताला ने इसके बारे में इरशाद फरमाया। लफ्ज़ बैयत चंद मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन मीसाक और आहद की बेशुमार आयत कुरान में है, जिससे पता चलता है कि खुदा और बंदे के दरमियान कौल व करार है। पहला बयान कुरान में आलम अरवा का है, जहां अलस्तु बि रब्बिकुम कह के खुदा ने रूहों से वचन लिया, वादा लिया, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं। पीर फरमाते हैं कि दुनिया में आने से पहले रूह दूसरी मर्तबा यानी गिरभावास में वाचा देती है, यानी शिकमे मादर में रह के वो खुदा को वचन दे के रूह बाहर आती। ओ जिरे प्राणी गिरभावासनी वाचा संभाड़ो हो जिरे भाई रे, अने कोल ते कायम जीना पाड़ो। गिरभावासनी वाचा, शिकमे मादर में जो तुमने कौल दिया उसको पूरा करो, अने कौल ते कायम जीना पाड़ो। साचू सिदक मन राखो आपणो, अने पंजभू ने तमे वारो। सच्चे रास्ते पे रहो और 5 बुराइयों को रोके रखो। लेकिन पीर फरमाते हैं, ए जी कौल दईने जीवड़ो बार निसरियो, तो माया देखी ने जीवड़ो भूलो। कौल तो दिया, लेकिन जब दुनिया में आया तो पीछे एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। माजी की तरफ एक
پردہ پڑ جاتا ہے، پیچھے کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، اس لیے سمجھتے ہیں بس یہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں اور یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے پچھلی باتیں یاد نہیں رہتی۔ اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے انبیاء، ائمہ، پیر، بزرگان دین آتے ہیں جو ذکر کی بات کرتے ہیں، اور ذکر کے معنی ہے یاد دلانا۔ کہتے ہیں انبیاء، ائمہ جو بھی آتے ہیں باتیں وہی پرانی کرتے ہیں، چونکہ حقیقت تو ایک ہی ہے، جو ریالٹی ہے وہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ بدلتا نہیں ہے۔ تو جو وچن عالم ارواح میں دیا اور پھر شکم مادر میں دیا، دنیا میں آنے کے بعد اگر ایک مرید زمانے کے امام کی امامت کو اور ان کے اختیارات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے لیے وچن دیتا ہے، اور یہ وچن یہ ہے کہ یا مولا میں آپ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا آپ ہمیں بیعت دیتے ہیں تو آپ ہمارا طریقہ قبول کرتے ہیں، آپ ہمارا دین قبول کرتے ہیں۔ ہم جب مولا کو بیعت دیتے ہیں اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، انکنڈیشنلی امام کے مکمل اختیارات ہم اپنے آپ پہ قبول کرتے ہیں۔ ہماری دینی اور دنیاوی معاملات میں امام کا امر، امام کا فرمان اولین اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور بیعت دینے کے بعد ایک مرید اپنے دین اور دنیا کو زمانے کے امام کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں مذہب کے بارے میں کچھ جاننے کا شوق ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں، جاننے کے غرض سے پوچھنا اچھی بات ہے۔ اعتراض کے غرض سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو بیعت دینے کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہتی ہے، گنجائش نہیں رہتی ہے۔ آج بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمارا طریقہ ایسا کیوں ہے، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، امام ہمیں یہ کیوں نہیں کرواتے ہیں اور یہ کیوں کرواتے ہیں۔ مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ مولا کے حضور میں جب اسی قسم کی باتیں رکھی گئی کہ یا مولا جماعت کے کچھ طبقات کے دل میں ایسے سوالات ابھر رہے ہیں، تو مولا نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، مولا نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بیعت کے معنی نہیں سمجھائے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا ہے کہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اگر ایک شخص بیعت دینے کے بعد امام کی اتھارٹی کو قبول کرتا ہے، مولا نے فرمایا تم قبول ہوتے ہو کہ یا مولا ہم نے آپ کا دین اختیار کیا ہے، آپ جو دیں گے وہ ہم لیں گے، اور یہ کوئی یک طرفہ ریلیشن نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ امام نے فرمایا آپ ہمارے وچن اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ہم بھی آپ کو قول دیتے ہیں، اگر آپ ہمارے فرمان پہ عمل کریں گے، آپ بیعت پہ قائم رہیں گے دنیا میں، تو ہمارا قول بھی آپ کو ہے کہ دوسری دنیا میں بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑ دیں گے، وہاں ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے۔ جس طرح اس دنیا میں آپ ہماری رحمت کے سائے میں ہیں، اس جہان میں بھی آپ ہماری رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ یہاں آپ ہمارے وچن پہ چلے تو ہم آپ کو قول دیتے ہیں کہ دوسری دنیا میں ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے۔ تو بیعت کا یہ قول و قرار ہے۔ ایک دفعہ اگر امام کے اختیارات کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی طرف سے اور کچھ سوچنے اور کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو بیعت کے ذریعہ دین میں طریقے میں داخل ہونے کے بعد دو فنڈامنٹل اعمال ایسے ہیں جس سے انجام دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انجام دے کر ہی کوئی شخص بنیادی طور پر اسماعیلی کہلوا سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں مولا کا فرمان ہے کہ جو ان پہ عمل نہیں کرتا وہ ہمارا مرید نہیں ہے۔ اس میں پہلی چیز دعا ہے، دوسری چیز دسون ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ مولا نے فرمایا 3 وقت کی دعا جماعت میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور امام کا حق دسون مال واجبات ادا کرنا۔ مولا کے 48ویں جامع کا ایک تعلیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹو آل ٹرو اسمائلز، مولا کا تعلیق ہے 5 فروری 1948 کا۔
اور تمام سچے اسماعیلیوں کے نام. لوگوں کو شاید دعا دسون کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی، یا کچھ منڈلیاں شروع ہوئی تو منڈلیوں میں داخل ہونے کے بعد شاید یہ سمجھا کہ اب تو ہم اوپر آ گئے ہیں، اب یہ دسون وسون سے ہمارا کیا لین دین. تو مولا نے ان کو یہ تعلیقہ بھیجا: ٹو آل ٹرو اسماعیلیز، آل منڈلیز such as 5-12 سال and my spiritual children of other mandlis should not forget that the Sond is the foremost of all duties, and without it there is no foundation. Just as without dua, even 2 minutes each time, there is no foundation for other prayers. تمام حقیقی اسماعیلیوں کے نام تمام منڈلی والوں کو اور تمام دیگر روحانی بچوں کو یاد رکھنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے کہ دسون ہماری تمام فرائض میں اولین فرض ہے اور اس کے بغیر کوئی بنیاد نہیں. جیسے کہ دعا، پھر بھلے آپ 2 منٹ کے واسطے بھی پڑھیں، لیکن جس طرح دعا کے بغیر کسی اور عبادت کی بنیاد نہیں، اسی طرح دسون کے بغیر مذہب کی بنیاد نہیں. جب بھی کہتے ہیں بھئی جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھیں، کہتے ہیں کیا روز روز آ کے دعا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ دینداروں، یہ تو منیمم ہے، کم از کم ہے جو ہم کر سکتے ہیں. زندہ رہنے کے لیے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، یا ہفتے میں 1 دن کھاتے ہیں، یا صرف چاند رات کو کھانا کھاتے ہیں. جس طرح ہمارے کھانے کا انداز ہے نا دینداروں، اگر اتنی سی مہربانی ہم اپنی روح کے ساتھ کر دیں تو باقی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے. صرف اتنی گزارش ہے، جتنی فکر پیٹ کی کرتے ہیں جو ختم ہو جانے والا ہے، سارا وجود ختم ہو جائے گا. جتنی فکر محض پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کا 8واں حصہ بھی اپنی روح کی تڑپ بجھانے کی کوشش کرے تب بھی بہت ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا کہ اتنی فکر کرے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں بچے گا. ہم تو نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک، بلکہ خواب میں بھی پیٹ ہی پیٹ کی فکر کرتے ہیں. اور آج تو اتنی تیزی کے ساتھ دنیا مادیت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے کہ انسان کو پیسہ، مادہ، پیٹ اور دنیاوی آرام، آسائش، لگژری کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. یہ ہمارا نصب العین بن گیا. ذرا سوچے اگر ہمارے گھر میں 2 مہمان آ کے ٹھہرتے ہیں، 2 مہمان آ کے ٹھہرتے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دونوں کا خیال کریں. اس میں سے ایک کو تو ہم کھلا کھلا کے دمبا بناتے ہیں، اور دوسرا بیچارہ کونے میں پڑا ہے، اس کو ہم ایک دانہ بھی نہیں دیتے، پانی کا آدھا گلاس بھی نہیں دیتے. تو ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہوگی؟ اور جس کو ہم کھلا رہے ہیں وہ شاید ڈاکو نکلے کہ ڈاکہ مار کے جائے. وہ بندہ شریف ہے جو ایمانداری کرے گا، وفاداری کرے گا، جس کو ہم نے بھوکا رکھا. یہ ہم 2 چیزوں کے ساتھ آئے ہیں، کایا اور آتما دونوں کے ساتھ. اپنے آپ سے سوال کریں، کتنا ہم اپنے باڈی کو کھلاتے ہیں اور کتنا اپنے سول کو کھلاتے ہیں؟ کتنا اپنے جسم کو کھلاتے ہیں اور کتنا اپنے روح کو کھلاتے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیے گا، 100 برس لگی جیوڑا بندے، آخر مرنا بھی ہوئی 50 سال 60 سال انشاءاللہ مولا فرماتے ہیں 70 80 90 سال دنیا میں جیو گے، پھر مر جانا ہے. جو کچھ تم دیکھتے ہو، جو کچھ نظر آتا ہے، جس کو ٹچ کرتے ہو، everything will disappear one day. سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی. The only thing that is eternal is your soul. جو چیز رہنے والی ہے دائمی، وہ سول ہے. تو دیندارو، سوال یہ ہے، اس سول کے لیے، اس روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ منیمم 3 وقت کی دعا 6 7 منٹ کے لیے دینے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. کوئی ہمارا گھر کرائے پہ لے اور ہمیں کرایہ نہ دے تو ہم اس کو کیسا سمجھیں گے؟
کہیں بڑا بے ایمان ہے، ہم نے پوری زندگی خدا سے کرائے پہ لی ہوئی ہے، کیا دیا ہم نے؟ شکرانے کے 2 جملے کہنے کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا ہمیں اس بات میں شک ہے کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے ہم کو جانا ہے؟ شک ہے کہ لگتا تو ایسا ہے کہ شاید ہم کو اب شک ہو گیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں اتنے لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد اب ہم ایک ایسی نسل پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مرنے والے ہیں، ہم ایٹرنلی فزیکلی زندہ رہیں گے۔ کیا خدا نہ خواستہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد، مولا سب کو لمبی عمر دے، برا مت مانیے گا دینداروں، 100 سال کے بعد دیکھ لیجئے گا ہم میں سے کون یہاں زندہ رہتا ہے جو شاید زندگی کو اس طرح بنا کے رکھے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہاں رہنا ہے، یہی کھانا پینا ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں جانا ہے تو جس چیز کے ساتھ ہم جائیں گے یہ وہ مسافر اور وہ مہمان ہے جو اس وقت قحط کا شکار ہے، اس وقت بھوکا ننگا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہماری روح ہے۔ مولا نے فرمایا گزشتہ 13 صدیوں میں ہمارے روحانی بچوں نے روحانیت پر مادیت کو ترجیح دینے کی غلطی نہیں کی ہے، اور اس غلطی کو کرنے کا یہ وقت بھی نہیں ہے۔ کم از کم دن میں 2 دفعہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت کرنے کے لیے اپنا سر اس گھر میں آ کے جھکائے کہ خدایا بہت مصروف ہوں لیکن پھر بھی 2 مرتبہ آ کے تیرے سامنے جھک جاتا ہوں تاکہ بالکل نالائق ثابت نہ ہو جاؤں کہ تیرے پاس بالکل آتا نہیں۔ کم از کم صبح شام جماعت کے ساتھ آ کر عبادت بندگی دعا میں شامل ہو اور اپنے آپ کو بندہ ثابت کرے، خدا کا بندہ ثابت کرے۔ تو پہلی ذمہ داری دعا، دوسری ذمہ داری دسون مال واجبات، امام کا حق۔ جو لقمہ ہم کماتے ہیں اپنے ٹیبل پہ جا کے کھانا کھائے، آج رات کو یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا، ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، یہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں یا اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں یہ حلال کا ہے کہ نہیں؟ یعنی میرا حق ہے یا مارا ہوا ہے، چرایا ہوا ہے، ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، بے ایمانی سے کمایا ہوا؟ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا بندہ آج کے دور میں 1991 پاکستان کراچی کے شہر میں ایمانداری کی بات کرنے آیا ہے روزی کے لیے؟ آپ میں سے کتنے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں، آج ایک عام سوال ہے مشنری صاحب، آج کے دور میں کوئی ایمانداری کی کمائی ممکن بھی ہے؟ کیا آپ ہم سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہاں ممکن نہیں اس لیے آپ جو بھی کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، مولا بیٹھا ہے؟ کبھی ہم آپ کو ایسا نہیں بولیں گے۔ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ 1000 سال پہلے جو سچ تھا وہی آج سچ ہے، اور 1000 سال کے بعد وہی سچ رہے گا۔ 1000 سال کے بعد جو حرام اور جھوٹ تھا وہ آج بھی حرام اور جھوٹ ہے، اور 1000 سال کے بعد وہ حرام اور جھوٹ رہے گا۔ آپ کسی کا مال 1000 سال پہلے چوری کرتے یا 1000 سال بعد چوری کریں گے، اس میں زمانے کا کوئی اطلاق نہیں ہے۔ بے ایمانی ہر دور میں بے ایمانی ہے، ایمانداری ہر دور میں ایمانداری ہے۔ اس لیے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے امام زمان کی ہدایت یا فرمان کا آڑ لے کر یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی زمانہ بدل گیا ہے، بہت سی چیزیں رائج ہو گئی ہے اس لیے بے ایمانی بھی رائج ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی رائج۔ ایک اسماعیلی کی حیثیت سے جب اپنے دکان پہ جائیں، کاروبار کرے، ملازمت کرے، روزی کمائے، تو اپنے آپ سے پوچھئے گا میں وہ ہوں جو حاضر امام کا روحانی بچہ ہوں، جس کے پاس زندہ امام ہے، نبی کے گھر سے میرا رشتہ ہے، میں جو روزی کما رہا ہوں میرے شایہ نشان ہے، میرے امام کے شایہ نشان ہے کہ اس کا روحانی بچہ ایمانداری سے کماتا ہے یا بے ایمانی سے کماتا ہے۔ حالات کیسے ہوں، ایک معاشرے میں سب لوگ جھوٹ بولتے تو کیا ہم بھی جھوٹ بولیں گے؟
سب کنویں میں گرتے، ہم بھی کنویں میں گریں گے۔ ممکن ہے دینداروں ہماری جو خواہشات ہیں انہیں پوری کرنے کے لیے ایمانداری سے راستہ نہ نکلتا ہو، لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایمانداری کے راستے بہت ہیں۔ چونکہ ضرورتیں بڑی لمیٹڈ ہے، آج بہت ساری غیر ضروری چیزیں، خواہشات کی پوری دنیا ہمارے لیے ضروری بن گئی ہے، حالانکہ زندہ رہنے کے لیے بہت تھوڑی سی دنیا بندے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خدا ایمانداروں کو راستہ بتاتا ہے۔ منیور تو سب کوئی کہاوے، پر منیور نو بھید نہ جانے کوئی، جے آپ گاڑی گرنی واچا پاڑے، بھائی ساچا منیور سوئی۔ مومن تو سب کہلواتے ہیں، اسماعیلی سب کہتے اپنے آپ کو، لیکن جے آپ گاڑی گرنی واچا پاڑے، امام کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے، ساچا منیور سوئی۔ یہ دیکھیں میں جو کام کر رہا ہوں امام کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، ایمانداری کے اسٹیبلشڈ قوانین کے مطابق ہے یا نہیں۔ پہلا لقمہ ڈالنے سے پہلے ایک سوال یہ کہ یہ لقمہ ایمانداری کا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو دوسرا سوال اپنے آپ سے کرے یہ پاک ہے یا نہیں۔ دسون مال واجبات امام کا حق میں نے دے کر اس کو پاک کیا ہے یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر یاد رکھیے ایمان سلامت رہے گا، اگر ان میں سے کسی میں بھی جواب نہ میں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پہلے اس بنیادی غلطی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دسون کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ سوالات بھی ہوں گے، کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ اگلے جمعرات کے واعظ میں اس کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنے واعظ کو آگے بڑھاؤں گا۔ خداوند روح مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی سمجھ عطا فرمائے، مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد۔